حیا اپنے آرام دہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ چمنی کی ہلکی چمک دیواروں پر ٹمٹماتے سائے ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھیں واقف ہینڈ رائٹنگ کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے ملو جہاں گلاب کھلتے ہیں۔ اس کا دل مرتضیٰ کی یادوں، ان کی محبت اور ناقابل فہم گمشدگی سے دکھ رہا تھا، جس نے اس کی دنیا چھوڑ دی تھی۔ وہ بکھر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امید رکھنا اب بے وقوفی ہے، لیکن اس خط نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی۔ ایک پرعزم سانس لے کر اس نے اپنا کوٹ پہن لیا اور ٹھنڈی رات میں باہر نکل کر باغ کی طرف بڑھ گئی۔ باغ چاندنی اور سائے کا ایک دائرہ تھا۔ چاند کی روشنی درختوں سے چمکتی ہوئی آ رہی تھی اور راستے کو ایک عجیب خوبصورتی سے منور کرتی تھی۔ حیا آہستہ آہستہ چلی۔ اس کے قدم شبنم گھاس پہ خاموش تھے۔ ہوا گلابوں کے نشہ آور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جگہ جہاں اس نے اور مرتضیٰ نے ایک بار اپنے سب سے گہرے لمحات گزارے تھے۔ یادیں تقریباً غالب تھی اور ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آنسوؤں کو اچھی طرح محسوس کیا۔ پھر اس نے سائے میں ایک حرکت محسوس کی، ایک شخصیت چاند کی روشنی میں قدم رکھتی ہے۔ حیا، ایک آواز، ہلکی سی سرگوشی تھی۔ وہ ہانپ گئی۔ اس کا دل اس کے حلق میں آ گیا۔ مرتضیٰ۔ مرتضیٰ قریب آیا۔ اس کا چہرہ پیلا اور زرد پڑا ہوا تھا، لیکن بلا شبہ اس کو دیکھ کر حیا کے جذبات میں اضافہ ہوا۔ جب وہ آگے بڑھی، اس کی انگلیاں اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ کیا یہ واقعی تم ہو مرتضیٰ؟ ہاں، یہ میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں راحت اور عجلت کی آمیزش تھی، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو، لیکن کیسے؟ کہاں تھے تم؟ تم جانتے ہو میرا تمہارے بغیر کیا حال تھا؟ حیا نے اس سے پوچھا۔ اس کا دماغ سوالات کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ مجھے لے جایا گیا، اس کی آواز کانپتی ہوئی بولی۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی حیا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ باغ سے گزرے۔ جانے پہچانے راستے اب خطرے سے خالی نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے پیچھے قدموں کی آواز گونجی، جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ قریب ہوتی گئی۔ مرتضیٰ اسے ایک چھپے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا، جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ایک سنسان گلی میں ابھرے۔ شہر میں خاموشی چھا گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مرتضیٰ؟ حیا نے اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کہیں محفوظ، مرتضیٰ نے کہا۔ حیا کی آنکھیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ گلیوں سے گلیوں میں گزرتے ہوئے وہ ایک لاوارث گھر، اندھیرا اور کچا تھا۔ اس کی دیواریں برسوں کے وزن سے ٹکرا رہی تھی۔ حیا اور مرتضیٰ مدھم روشنی میں سانس روکے بیٹھے تھے۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تشویش اور تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ مرتضیٰ، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مرتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا، جس کا اظہار سنگین تھا۔ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو شاید مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی، کچھ بہت طاقتور، لیکن یہ سب اب چھپا ہوا ہے، جہاں وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بہت سہما ہوا تھا، اپنی نظریں زمین پر گاڑے وہ بس بولے جا رہا تھا۔ حیا، اس دن جب میں تمہیں گھر چھوڑ کر وہاں سے نکلا تو میں نے پہاڑ کی طرف بہت سارے لوگ دیکھے جو بہت عجیب تھے، کالے کوٹ پہنے، بہت پر اسرار لگ رہے تھے۔ مجھ میں تجسس بڑھا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ حیا، وہ سب ایک غار میں چلے گئے۔ وہاں بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہاں ایک کتاب تھی، وہ اسے پڑھ رہے تھے۔ وہ کچھ کر رہے تھے۔ مجھے سب بہت دھندلا دکھ رہا تھا۔ میں تجسس کے مارے
تھوڑا اور آگے بڑھا اور پھر سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ لوگ زندہ انسانوں کو مار رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ میں وہیں ساکت رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ وہ لوگ بہت ظالم تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور پھر کہنے لگا، وہ لوگ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، پر شاید غلطی سے وہ کتاب وہیں چھوڑ گئے۔ میں وہاں گیا اور وہ کتاب اٹھا لی۔ مجھے لگا شاید یہ سب اسی کتاب کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو وہ بہت عجیب تھی، اس میں بہت عجیب و غریب نشانات تھے۔ شاید وہ کسی عملیات یا کالے جادو کی کتاب تھی۔ جب وہ لوگ کتاب لینے وہاں پر آئے تو میں وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ میں نے اسے کسی بنجر درخت کے نیچے چھپا دیا، پر بدقسمتی سے میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور میں وہاں پہ گر گیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اندھیرے کمرے میں بندھا ہوا تھا، مجھے زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ وہ اس کتاب کا پتہ جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ مجھے لگا تھا میں وہاں تنہا مر جاؤں گا، میں کبھی تم سے نہیں مل پاؤں گا۔ مگر ایک رات وہاں کا ملازم جو روز مجھے کھانا دیتا، اس نے وہاں سے نکلنے کا راستہ بتایا اور میری وہاں سے بھاگنے میں مدد کی، مگر انہیں پھر میرا پتہ چل چکا ہے۔ اس بار وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حیا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرم آواز میں سرگوشی کی، ہم اس سے گزریں گے ایک ساتھ۔ اس نے سر ہلایا اور پھر حیا کو زور سے گلے لگا لیا، ایسے جیسے وہ یہی چاہتا ہو، کسی کا ساتھ یا صرف اس کا ساتھ۔ مرتضیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں انہیں دوبارہ مجھے لے جانے نہیں دوں گا، ہم یہاں سے کہیں بہت دور چلے جائیں گے، اور اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مرتضیٰ نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہ اندھیرے کمرے میں اکٹھے بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے۔ جیسے ہی رات آہستہ آہستہ طلوع ہو رہی تھی، سورج کی روشنی کی پہلی کرنیں پرانے گھر کی دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ حیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم اس سے لڑیں گے، کچھ بھی ہو ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ وہ مسکرایا۔ پرانے مرتضیٰ کے چہرے کی جھلملاہٹ چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے پرانے شرارتی انداز میں کہا، پر اس کی ضرورت نہیں میری چھوٹی شیرنی، میں نے بات کر لی ہے۔ ہم آج ہی ایک بہت بڑے شہر میں ایک چھوٹے سے علاقے میں گمنام زندگی گزاریں گے، وہ کبھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ہوا۔ انہیں اپنے نئے گھر میں کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے اور سال ہو گئے۔ ماضی کی ساری یادیں دھول بن کے جیسے مٹ سی گئی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیار حاصل کر کے بہت خوش تھے، اور ان کا چھوٹا بیٹا ہادی بھی، جو اب 2 سال کا ہو گیا تھا، جو اب اپنے ماں باپ سے پارک جانے کی ضد کر رہا تھا۔